فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، آپ کے سامنے رہنمائی اور شریعت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل، سوال آپ کی طرف سے آتے ہیں، جواب ہم لیتے ہیں اپنے مفتی صاحب سے۔ ناظرین، آج بھی آپ کے علم میں ہے کہ آنے والے جو کچھ دن ہیں اس کے بعد ایک ایسا تہوار آ رہا ہے جسے یوم محبت کہتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، یوم محبت کا اظہار، ایک دوسرے کے لیے محبت اور پھول پیش کرنے کا دن۔ یہ کیسا دن ہے اور اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اسی پر ہم انشاءاللہ تعالی آج بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ بھی جانتے ہیں یہ کچھ دن بعد ویلنٹائن ڈے ہے، لوگ اظہار کرتے ہیں، اور جب روکنے والے منع کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں محبت ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ سوال بھی آپ سے میں پوچھوں گا، اس کا آپ جواب عنایت کریے گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے، ایک ہے ویلنٹائن اور ایک ہے ڈے، یعنی ویلنٹائن کا دن۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن میں منچلے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پیار محبت کا تبادلہ خیال کرتے ہیں اور پھول پیش کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دن ہم محبت کے لیے مناتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ نفرتیں بہت پھیل چکی ہیں۔ کم از کم ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان نفرتوں کو ختم کر کے محبت کو فروغ دیں۔ لیکن یہ دن یوم محبت نہیں ہے، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یوم بے حیائی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر اس طرح سر عام غیر محرم کو پھول پیش کرنا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اس کو تحفے تحائف دینا، اسلام اور ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اچھا شیخ، آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نفرتیں بہت ہیں تو ایک دن ہم محبت کے لیے خاص کر لیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک دن ہی محبت کے لیے کیوں خاص کرتے ہیں؟ جب نفرتیں اتنی ہیں تو محبتیں بھی اتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ دن جو ایک خاص کیا ہے، یہ وجہ یہی ہے یا اس کا کوئی پس منظر اور ہے؟ اصل میں وہ اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں، اس کا ایک بہت تفصیلی پس منظر ہے، اور اس حوالے سے بے شمار واقعات اور بے شمار روایات جو تاریخی طور پہ ہمیں ملتی ہیں وہ بکھری پڑی ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے واقعات اس میں ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو جو ہے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ روم کا بادشاہ کلیڈیوس، اس نے جنگوں کا آغاز کر دیا، اور جنگیں مسلسل کئی سالوں تک چلتی رہیں۔ تو جب جنگیں بہت زیادہ شروع ہو گئیں تو ان کے علاقوں میں یا ان کے ملک کے اندر جو مرد تھے ان کی تعداد کم ہو گئی، اب ان کو فوجیوں کی ضرورت تھی۔ تو جن لوگوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں وہ پھر جنگ میں یا فوج کے اندر جانے کو جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ نئی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ اس نے ایک اصول بنا دیا کہ اب شادیوں پہ کچھ عرصہ پابندی لگا دی جائے، کوئی جو ہے آدمی شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ پابندی جب چلتی رہی تو کچھ پادریوں نے اور راہبوں نے سوچا کہ یہ تو پابندی جو ہے یہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور فطرت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، یہ ایک پادری تھا، ان کے چرچ کا بڑا راہب تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خفیہ طور پر لوگوں کی شادیاں کرواؤں۔ تو اس نے لوگوں کو کہہ دیا جی میں خفیہ طور پر آپ لوگوں کی نکاح کروا دیا کروں گا، شادیاں کروا دیا کروں گا، تو آپ لوگوں نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ خیر یہ بات چلتے چلتے جو ہے بادشاہ تک پہنچی۔ جب اس کو علم ہوا کہ یہ تو خفیہ طور پہ شادیاں کروا رہا ہے تو اس نے اس کو بلایا اور اس کو موت کی سزا دے دی، اور جب اس کو قتل کیا گیا، اس کو موت کی جو پھندے پہ لٹکایا گیا، تو وہ 14 فروری کا دن تھا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ ایک روایت اور بھی جو گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ویلنٹائن تھا اس کو اپنے ساتھ رہنے والی ایک راہبہ سے محبت ہو گئی، یہ اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا۔
اب رہبانیت کے اندر اور عیسائی مذہب میں جو راہب لوگ ہیں ان کے لیے شادی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ شادی نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی وہ رہبانیت کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے عشق شروع کر دیا، اس کو بھی اس کے ساتھ محبت ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کروں۔ اس نے ایک دن اس کو کہا کہ اگر کوئی راہب کسی راہبہ کے ساتھ 14 فروری کو زنا کر لیتا ہے یا اپنی خواہش جنسی تسکین کو پورا کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کو ورغلایا اور وہ بھی اس کے پھندے کے اندر پھنس گئی، اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، زنا کا ارتکاب کیا۔ لیکن ان کا یہ جو زنا تھا یہ اوپن ہو گیا اور کلیسا کو پتہ چل گیا۔ تو چونکہ کلیسا اس بات پہ بڑا سخت تھا کہ راہب اور راہبہ جو ہیں جو اپنے آپ کو کلیسا کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ نہ شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی چادر، سفید چادر کے اوپر کوئی دبا لگنا چاہیے۔ چنانچہ کلیسا نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے چونکہ ہمارے اصول اور ہماری روایت کے خلاف کام کیا ہے لہذا ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ تو ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ دونوں جگہوں پہ نام ایک ہی ہے، ویلنٹائن کا ہی نام ہے۔ اس واقعہ کے اندر بھی ویلنٹائن کا نام ہے اور اس واقعہ کے اندر بھی ویلنٹائن کا نام ہے۔ دو الگ الگ روایات اور دو الگ الگ تاریخی حوالے موجود ہیں لیکن نام ایک ہی ہے۔ تو ان جتنے بھی حوالے یا تاریخی آراء موجود ہیں، روایات موجود ہیں، ان میں دو چیزیں مشترک ہیں۔ ایک بات تو یہ مشترک ہے کہ یہ واقعہ 14 فروری کو ہوا اور 14 فروری کو ویلنٹائن کو موت کی سزا دی گئی، اور دوسری بات یہ مشترک ہے کہ پادری یہی ہے، ویلنٹائن ہی ہے جس کو سزا دی گئی۔ تو سزا دینے کے دو اسباب آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کی اس نے مخالفت کی، اور ایک تیسری مشترک بات بھی ہے جی، کہ وہ جو سزا دی گئی وہ دی بہرحال محبت کے ہی کوئی گرد گھومتی کہانی تھی جو بھی تھی، جی جی، جس کی وجہ سے دی گئی۔ تو اصل بات محبت کی ہی تھی۔ وہاں شادیاں کروانا وہ بھی محبت کا ایک مظہر تھا، اور یہاں پہ اس کا اپنی معشوقہ کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ بھی محبت کا ایک مظہر تھا۔ تو جب ان کو سزا دے دی گئی تو پھر اس وقت تو لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس نے غلط کام کیا تھا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو منچلے نوجوان، بے حیا قسم کے لچے لفنگے نوجوان جو ہیں، ہاں جی، محبت کے بھوکے جو ہیں، فحاشی پسند، آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ فحاشی پسند، بے حیا اور ناپاک قسم کے جو لوگ ہیں، تو انہوں نے ایک وقت وہ آیا کہ کلیسا جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور یہ لوگ جو ہیں آزادی پسند جو لوگ تھے یہ آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے چلے گئے۔ تو انہوں نے وہ ویلنٹائن جو ایک مجرم تھا، جو حکومت کا بھی مجرم تھا اور مذہب کا بھی مجرم تھا، تو اس جرم کی سزا کے طور پر جب اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا تو اس وقت تو اس کے حمایت کے اندر کوئی تحریک نہیں اٹھی یا کوئی نوجوان نہیں اٹھا یا اس کا کوئی دن نہیں منایا گیا۔ لیکن جب کلیسا کمزور ہو گیا اور یہ آزاد خیال لوگ جو ہیں یہ تھوڑے سے اوپر آ گئے، غالب آ گئے، تو انہوں نے اس کو شہید محبت کا نام دے دیا اور باقاعدہ 14 فروری کو محبت کا دن منانا شروع کر دیا، اور اس دن کے اندر پھر یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، یا پھر ان کے محبت کے مختلف انداز تھے۔ ایک محبت کا انداز یہ بھی تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کا نام جو ہے وہ اپنے قمیض کے اوپر یا اپنے لباس کے اوپر لکھ کر جلوس نکالتے، حتیٰ کہ بعض علاقوں کے اندر تو آج بھی اس دن جو ہے نعوذ باللہ بالکل برہنہ حالت میں فل کپڑے اتار کر اپنے اعضائے مخصوصہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے محبوبہ اور معشوقہ کے نام جو ہیں وہ لکھ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے مختلف انداز تھے اور آج بھی مختلف ہیں اور یہ آگے چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے جتنی یہ تاریخ بتائی اور اس کا پس منظر بتایا، اس سارے کو سامنے رکھ کے لگتا یوں ہے کہ یہ کوئی بات پاکستان کی نہیں ہے، یہ بات پاکستان کی نہیں، یہ مغرب کی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کلیسا بھی مغرب میں ہے اور کلیسا سے نفرت کرنے والے بھی مغرب میں ہیں، جو جنہیں آپ آزاد خیال کہتے ہیں، تو یہ تہوار بھی مغرب کا ہے، تو یہ پاکستان میں کیسے آیا؟ نہ پاکستان میں کلیسا ہے، کلیسا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح کر کے غالب نہیں ہے۔ جی جی، مسلمان ہیں، کلیسا نہیں ہے، اور عشق اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام، چونکہ یہ مسلمان ہیں تو ان کا دین تو اجازت نہیں دیتا، تو یہ یہاں کیسے گھس آیا، کب آیا اور کیسے آیا؟ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کا آغاز برطانیہ سے ہوا یا روم سے ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتے ہوئے امریکہ، جرمنی، اٹلی اور پورے یورپ کے اندر پھیل گیا، اور 1990 تک جو ہے پاکستان کے اندر
اس نام کی کوئی غلط رسم یا کوئی تہوار جو ہے ہمارے ہاں نہیں منایا جاتا تھا۔ 1990 کے اندر جو ہے ہمارے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، ٹی وی چینلز نے، ریڈیو نے، ان ذرائع ابلاغ نے اس تہوار کو پروموٹ کیا اور اس کی اتنی زیادہ تشہیر کی کہ باقاعدہ اس پہ مضامین لکھے گئے اور اس کے اوپر باقاعدہ بحث مباحثے ہوئے، اور اینکرز حضرات نے اس کے اوپر جو ہے مہمانوں کو بلا کر بہت ساری مکالمات کیے۔ تو 1990 سے پہلے پاکستان کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 1990 کے بعد جو ہے یہ پاکستان کے اندر معروف ہوا ہے اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا ہے۔ پاکستان میں جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ پبلک مقامات پر ویلنٹائن ڈے جو ہے نہیں منایا جائے گا۔ سر عام ویلنٹائن ڈے کے کارڈ فروخت نہیں کیے جائیں گے، سر عام جو ہے اس کے پھول جو ہیں وہ فروخت نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس کی ہم تائید کرتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ہو یا دیگر اسلامی ممالک میں ہو، اگر اس کے اثرات موجود ہیں جی، یا موجود تھے یا اب موجود ہیں یا آنے والے وقت میں یہ موجود ہو سکتے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مسلمان اس کو منانا شروع کر دیں تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں غلط چیز کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو محبت کا اظہار نا؟ جی جی، اسلام محبت کرنے یا محبت کا اظہار کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ محبت ایک طاقتور فطری جذبہ ہے، اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اسلام اس کو ایک درست رخ دیتا ہے اور اس کی سمت کو متعین کر دیتا ہے۔ تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے، اس کے چند ایک اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ بے حیائی کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے محرم رشتہ داروں سے، لیکن جو اس کا ایک کنسیپٹ ہمارے سامنے ہے یا جو لوگ یہ مناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم جنس پرست ہیں، جو زانی قسم کے لوگ ہیں، فحاشی کو پسند کرنے والے ہیں، اور آزاد قسم کے بے حیا قسم کے لوگ ہیں، منچلے قسم کے لوگ ہیں۔ اس دن کو کوئی بھی آپ کو شریف آدمی مناتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میری بہن کو کوئی غیر محرم آ کر پھول دے دے، میری ماں کو کوئی غیر محرم آ کر پھول دے دے۔ تو یہ دن جو ہے اس کو حرام اور ناجائز کہنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ اس کو ناجائز اور حرام کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں بے حیائی کا فروغ ہے، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ پاک دامنی، عفت و عصمت اور اچھے جذبات اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی کو فروغ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ آپ زنا کے قریب مت جائیں کیونکہ یہ انتہائی فحاشی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت گندا رستہ ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں پاک دامنی، عفت و عصمت کے جذبات اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہے۔ اب بے حیائی کو فروغ دینے سے روکنے کے لیے بے شمار احادیث ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، ساری یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی نقطہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ بے حیائی کو فروغ دینے سے روکتا ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، کیونکہ نہ اس کا آغاز مسلمانوں سے ہوا، نہ یہ مسلمانوں کے اندر پھیلا اور بڑا۔ 1990 یا کچھ عرصہ تک جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ تو یہ چونکہ انگریز سے، مغرب سے آیا ہے، یہ ایک انگریزی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے، تو اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح ایک روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی قوم کی تعداد کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے۔ تو بے شمار اور احادیث اور روایات اور دلائل جو ہیں وہ آپ اس پہ فٹ کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا نقطہ اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا یہ ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آپ ایسے فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں،
اور ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ ایسی ایکٹیویز کے اندر، ایسی سرگرمیوں کے اندر آپ اپنا وقت لگائیں، قرآن سیکھنے کے اندر، حدیث سیکھنے کے اندر، تو بجائے اس کے کہ آپ قرآن و حدیث سیکھنے میں وقت صرف کریں، آپ پیار محبت کے اندر، عشق معشوقی کے اندر اور اس طرح کے معاملات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک دن محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسی دن ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو بندہ کسی کو اس دن پھول پیش کر رہا ہے نا، وہ پیچھے سے اس کی لنک اور اس کی لائن جڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک لمبا تسلسل چل رہا ہوتا ہے جو وہ وقت کا ضیاع کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے، رسول اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کے حرام ہونے اور ناجائز ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی تہوار ہے، یہ غیر اسلامی تہوار ہے، اور آپ بلکہ یہ کہہ لیں کہ غیر مذہبی تہوار ہے، یعنی اسلام بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا اور کلیسا بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو تہوار ہے یہ ہم جنس پرست لوگوں کا ہے، زانی قسم کے لوگوں کا ہے، فحاشی پسند لوگوں کا ہے، بے حیا اور ناپاک قسم کے لوگوں کا ہے، کسی مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی مذہب اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر مسلمان اور اسلام جو ہے ہی پاکیزگی کا مذہب، جو ہے ہی پاک دامنی کا مذہب، جو ہے ہی عفت و عصمت کا مجسمہ بننے کا مذہب، تو یہ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی جتنے بھی تہوار ہیں ان کی مخالفت کے اندر اللہ کے نبی کی بڑی صریح اور واضح رہنمائی موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہے، اس کا ایک تہوار ہے جس کے اندر وہ خوشی مناتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تو یہ جو عید الفطر ہے یہ ہماری عید ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں 2 عیدیں دے رہا ہوں، اور یہ عیدیں تمہاری ان عیدوں کے بدلے میں ہیں جو جاہلیت کے اندر تم لوگ پہلے منایا کرتے تھے، لہذا ان عیدوں کو تم چھوڑ دو۔ تو یہ 2 عیدیں دے کر اسلام نے پہلے تہواروں پر، جاہلیت کی عیدوں پر خط تنسیخ پھیر دیا کہ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہترین چیز جو ہے وہ تمہیں دے دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس بات کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا وہاں پر کوئی دور جاہلیت کا بت تھا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا هل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں پر ان کی کوئی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تہواروں کی، آپ کہہ لیں غیر اسلامی تہواروں کے حوالے سے اتنا سخت رویہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس سے پوچھا، اور جب تصدیق ہو گئی کہ وہاں پر کوئی غیر اسلامی، غیر شرعی، اسلام سے پہلے کی کوئی عید یا کوئی تہوار نہیں منایا جاتا تھا، تو پھر جا کر اس کی اجازت دی۔ اچھا، آپ نے اس میں تھوڑی سی بات کی بھی، اسلام تو اس کو جائز نہیں کہتا۔ جی۔ اب یہ جو وہاں تھا کہ وہ کلیسا نے تب جب مطلب اس محبت کا اظہار جو کلیسا کے ہاں تب ٹھیک نہیں تھا، جی، اور وہ سزا ہوئی ویلنٹائن کو، اور سارا آج کلیسا کیا کہتا ہے؟ آج بھی کلیسا میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یا آج اس کے بارے میں، کیونکہ اس میں تحریف تو ہوئی، تو یہ تحریف ہوتی رہتی ہے یا تحریف ہو چکی ہے، آج کلیسا کیا رائے کیا رکھتا ہے اس کے بارے میں؟ کلیسا نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی جس کا اظہار انہوں نے اس کو سزائے موت دے کر کیا، اور کلیسا آج بھی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ کوئی بھی پادری یا راہب جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا ہے، اس کی سپورٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ 2005 کے اندر بنکاک شہر میں ایک پادری نے جب دیکھا کہ یہ تو سر عام کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں اور فروخت کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ویلنٹائن ڈے بنا ہوا ہے، دل بنے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے پیروکاروں کو لیا اور باقاعدہ ان دکانوں پہ جا کر حملہ کر دیا اور ان کو آگ لگا دی کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح اسلام کے اندر منع ہے، اس طرح کلیسا بھی آج تک اس کی حمایت نہیں کر رہا ہے اور آج بھی اس کی مخالفت ہی کر رہا ہے۔ تو اس کے حرام ہونے کا ایک نقطہ بھی باقی تھا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر دیوسیت کا اظہار ہے، یعنی انسان جو ہے وہ بغیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے
اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کی بیٹی کو، اس کی محرم کو کوئی غیر محرم آ کر پھول پیش کر رہا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس سے تحفے تحائف کا تبادلہ کر رہا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت چند لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دیوس ہے۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر غلط کاری دیکھے، فحاشی دیکھے، بے حیائی دیکھے اور اس پر وہ خاموش رہے۔ تو یہ وہ 5 بنیادی نکات ہیں جن نکات کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے حرام ہے، اور مسلمانوں کے یہ شان نہیں ہے کوئی مسلمان اس طرح کی بے حیائی یا اس طرح کی فحاشی یا اس طرح کی واہیات کے اندر مبتلا ہو۔ اچھا، اگر یہ 5 کام نہیں ہوتے، جی، کوئی شخص محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اسی دن کرتا ہے 14 فروری کو، اور ویلنٹائن ڈے ہی مناتا ہے، لیکن یہ جو 5 چیزیں آپ نے بتائیں ان میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی وہ غیر محرم لوگوں سے محبت کا اظہار کرنے کے بجائے وہ محرم رشتوں سے کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی والدہ سے، اپنی بیوی کو پھول پیش کرتا ہے، تو اس کی تو پھر اجازت ہونی چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک دن نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ سچی محبت ہے تو وہ ہمیشہ ہوتی ہے، وہ سال کے ایک دن کے اندر محدود نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اور شریعت نے اس کا حکم بھی دیے ہیں۔ بیوی کے ساتھ محبت ہے تو وہ ہمیشہ رہنی چاہیے، اور اسی طرح آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے تو وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سچی محبت کر رہے ہیں اور ان اسباب سے ہٹ کر رہے ہیں، یعنی ہم حدود و قیود کے اندر رہ کر محبت کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی محبت کو محدود نہ کریں، پھر آپ کی محبت جو ہے وہ سدا بہار ہونی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ناجائز محبت ہے اور ایک جائز محبت ہے۔ تو جو جائز محبت ہے اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، کیونکہ محبت ایک طاقتور فطری جذبہ ہے، جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو ایک درست سمت دے دی ہے اور اس کی راہیں متعین کر دی ہیں۔ محبت سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو گویا کہ اللہ سے محبت ایک چیز اللہ کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اگر محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اگر نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو ایک روایت کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر محبت کے بے شمار الفاظ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو، تم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اور تحفے تحائف سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس کو جا کر بتلا دو کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس طرح کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو یہ جو شخص بیٹھا تھا وہ کہتا یا رسول اللہ مجھے اس بندے سے محبت ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے، ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کو بتلایا ہوا ہے؟ کہا جا نہیں۔ کہا جاؤ اس کو بتلا کے آؤ کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں وہ 2 آدمی بھی ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي،
کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ تو اسلام نے محبت کو درست سمت دی ہے، اسلام نے اس فطری جذبے کی راہ متعین کر دی ہے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، دین سے محبت، شریعت سے محبت، ماں سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد کے ساتھ محبت، اور پھر اپنے دوست و احباب دینی بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت۔ اور یہ محبتیں ایسی ہیں جو نہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ آخرت میں بھی یہ ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جتنی محبتیں ہوں گی جو دین سے ہٹ کر ہیں، یعنی جو حدود و قیود سے نکل کر ہیں، جو آپ کی خواہشات نفس پر مبنی ہیں، جو آپ کے دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں، ذاتی لالچ اور اغراض پر اور مقاصد پر مبنی ہیں، وہ محبتیں ساری ختم ہو جائیں گی، بلکہ دشمنی کے اندر چینج ہو جائیں گی۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو کے الفاظ ہیں، الا المتقین، مگر متقین جو محبت تقویٰ کی بنیاد پر ہے، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم جو رشتے ہیں ان سے بھی اس دن کی مناسبت سے ان سے بھی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جی، میں نے پہلے آپ کو بات یہی بتلائی جی کہ محبت سدا بہار ہونی چاہیے، حدود و قیود میں رہ کر سدا بہار ہو، اور اس دن اس لیے اظہار نہ کریں تاکہ آپ ان کی مشابہت نہ اختیار کر سکیں، یعنی اس دن کو اس سے فروغ ملے گا۔ ہاں جی، بھلے آپ محرم رشتوں سے کریں تو گویا کہ آپ تو نہیں کر رہے جی لیکن آپ اس عمل کا حصہ بن رہے ہیں، جی جی اس دن کا حصہ بن رہے ہیں۔ بھلے آپ کا عمل ذرا مختلف ہے لیکن اس دن کا حصہ بن رہے ہیں، تو گویا کہ آپ جب اس کو فروغ ملے گا تو اس میں آپ کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ موجود ہے۔ جی، لوگ آپ کی نیت کو نہیں جانتے۔ جب آپ اس دن پھول خریدنے جائیں گے، وہ محبت کے کارڈ خریدنے جائیں گے، تو کوئی بھی بندہ جب آپ کو دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ دیکھیں جی، یہ تو مولانا صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے۔ یہ بھی ویسے بھی ہمارے ہاں تو عام طور پہ اندازہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے نا، میڈیا بتاتا ہے کہ اس شہر میں اتنے من پھول بک گئے، ہاں اس دفعہ اس تہوار پہ اتنے کارڈ، اتنا بڑا اتنا بزنس ہوا۔ جی جی یعنی وہ اندازے اس سے لگاتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے منایا ہوگا، تو گویا کہ اس میں تو یہ شامل ہو گئے۔ جی، اور یہ ان کے اس تہوار کی تائید ہے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نیکی اور تقویٰ کے امور پہ صرف تعاون کریں، لیکن جو گناہ کے کام ہیں، ظلم و زیادتی کے کام ہیں، وہاں آپ کسی کے ساتھ نہ تعاون کریں اور نہ ہی آپ ان کے کسی معاملات میں شریک ہوں۔ تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس دن محبت کا اظہار کرنا، یا اس دن کارڈز خریدنا، یا اس دن تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، یا پھول جو ہیں وہ دینا پیش کرنا، یہ گویا کہ ان کے اس تہوار سے محبت ہے۔ یہ ادھر محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ ان کے تہوار کے ساتھ آپ کی محبت ہے، ان لچے لفنگے اور منچلے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، ان بے حیا اور ناپاک لوگوں کے ساتھ محبت کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کی گفتگو سے یوں لگتا ہے کہ جو کوئی بھی تہوار جو مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر اسلامی تہوار ہے، تو اس کو منانا ٹھیک نہیں ہے؟ جی، اسلامی تعلیمات بالکل یہی ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو کفار کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور پھر دوسرا بعض تہوار ایسے بھی ہیں جن میں ان کے غلط عقائد بھی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے کئی ایک تہوار ہیں، تو اس کے اندر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ان کا نظریہ ہے، موقف ہے، عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ شرک پر مبنی تہوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض تہوار ایسے ہیں کہ جو اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے یہ تہوار ہے۔ اب اس میں فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ تحفے تحائف کا تبادلہ یہ آگے انسان کو زنا تک لے جاتا ہے۔ اسلام تو ہمیں زنا سے بھی روکتا ہے اور زنا کی طرف جانے والے سارے رستوں کو بھی بند کرتا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس طرح وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ پھر وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اس میں گویا کہ تو زنا کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ اس طرح ہی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ ابتدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو شرمگاہ ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زنا کی طرف جانے والا جو پہلا رستہ تھا اور جو پہلی سیڑھی تھی، نظر،
اس لیے نظر کو جھکانے کا حکم دے دیا. اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کسی حد تک اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن دوسری نظر جو آپ ڈال رہے ہیں وہ آپ کو جائز نہیں ہے اور آپ کے لیے حرام ہے. اچھا، آپ یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو غیر مسلموں کا تہوار ہے وہ نہیں منانا چاہیے. جی جی. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو جشن نوروز ہے ایرانی یہ مناتے تھے. پھر ایران جب فتح ہوا تو یہ مفتوح لوگ تھے، تو یہ مفتوح حیثیت میں بھی اس کو مناتے رہے، صحابہ کرام موجود تھے. جی جی. اصل میں ہوا یوں تھا کہ جب ایران فتح ہوا تھا تو انہوں نے فاتحین کے ساتھ، یعنی مسلمان فاتحین کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم کچھ تہوار مناتے ہیں، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کو یا ذمیوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی عبادت کر سکیں. تو مسلمان فاتحین نے، اور جن میں چند صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اپنا جو تہوار مناتے ہیں وہ مناتے رہیں. تو ایسا کسی روایت سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ جو فاتحین مسلمان وہاں پر آئے تھے جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا انہوں نے اس جشن کو منایا ہو، یا صحابہ کرام جو اس لشکر کے اندر موجود تھے انہوں نے اس کی تائید کی ہو یا اس کو منایا ہو. یہ صرف ایک معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، جس میں صرف ان ایرانیوں کو، مجوسیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے اس تہوار کو، یعنی یہ غیر اسلامی تہوار غیر مسلموں نے منایا، مسلمانوں نے نہیں منایا ہے. اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام جہاں پہ جیسے ہم بیٹھے ہیں جی، ایک انفرادی سطح پہ میں بات کروں، آپ بات کریں، یا ایک شخص ممبر پہ بات کرتا ہے، یا دیندار لوگ اپنی مختلف محافل میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بجائے یہ بہت مؤثر ہو کہ حکمران اس پہ بات کریں، حکمران فیصلہ لیں. جب ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قانون سازی کر دیتے ہیں تو یہ ایسی چیز جو برائی کو اور بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے اور مسلمانوں میں یہ سرایت کرتا جا رہا ہے، تو اس پہ تو حکومتیں جو ہیں ان کو فیصلے لینے چاہیے اور اس کو غیر اسلامی اور غیر قانونی، غیر اسلامی تو ہے، اس کو غیر قانونی قرار دینا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ 2005 میں عدلیہ نے اسے کہا کہ اس کو پبلک مقامات پر نہیں، 2017 میں تو اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. اور اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں ہوگا. تو قرآن و سنہ کے مطابق جو قوانین ہیں یا وہ اعمال جو قرآن و سنہ کے خلاف ہیں انہیں روکنا چاہیے. تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک جن میں اس طرح کا یہ تہوار یا اس طرح کا تہوار منایا جاتا ہے وہ کیا کریں، ان کا طرز عمل کیا ہو؟ دراصل آپ اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم تو صرف اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، سلطہ نہیں ہے. تو جو بھی حکمران ہوتا ہے، سلطنت کا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو نیکی اور خیر اور اچھائی کے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے. کیونکہ جو حکمران ہے وہ اپنی ساری رعایا کے بارے میں مسئول ہے اور اس سے اس مسئولیت کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا. تو اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں، اور اگر وہ اس چیز کو اسلام اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ڈالتا ہے اور پاک دامنی اور عفت و عصمت کے جو جذبات ہیں ان کو فروغ دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر ہوگا. تو بعض ملکوں نے ویسے ایسا کیا بھی ہے، جس طرح کہ 2017 میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مقامات پہ پابندی لگائی. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اب عدلیہ کو خود آگے آنا چاہیے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اتنی پابندی لگا سکتی ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر کلی طور پہ پابندی لگا دے. میں کہتا ہوں دیکھیں یہ بات اچھی ہے. عدلیہ تو تب مداخلت کرتی ہے نا جب وہ دیکھے کہ کسی کے حقوق غصب ہو رہے یا قانون کی تشریح کرتے ہوئے کہ فلاں جو قانون تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو اس سب سے بنیادی جو اس میں کردار ہے وہ تو حکمرانوں کا ہے جی، یعنی جنہوں نے عمل کروانا ہے، جنہوں نے قانون سازی کروانی ہے، قانون سازی کرنی ہے، اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہو اسلاموفوبیا کے خلاف وہ بات کرتے ہوں، اسلام کا دفاع کرنے کا ان کا مطلب ایک دعویٰ ہو. تو جب اپنی ریاست کی بات آئے تو تب وہ کہیں کہ نہیں ویلنٹائن ڈے کو تو وہ اس پہ خاموش رہے کہ جو ہوتا رہے. تو بھارت سب سے پہلا عمل تو ان کی طرف سے اس پہ رد عمل آنا چاہیے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. اگر وہ نہیں لگاتے تو پھر جیسے کہ کوئی اسلام پسند عدلیہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے تو پھر عدالت کو آگے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو جس مقام اور منصب پر بیٹھا ہے
اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اس کو ادا کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ ہماری اس حکومت کے اندر تو یہ ایک دعویٰ ہے جی ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ جہاں پر زانی کو سنسار کیا جاتا تھا، اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اور پھر خواتین جو ہیں وہ با پردہ ہو کر عفت و عصمت کا مجسمہ بن کر باہر نکلتی تھیں۔ وہاں فحاشی اور بے حیائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور مسلمان جب گلیوں میں چلتے تھے تو نگاہیں جھکا کر چلا کرتے تھے۔ تو اسلامی ریاست کے خد و خال جہاں بنائے جا رہے ہیں، جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ کیا اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ کے اندر یہ چیزیں تھیں؟ اگر یہ چیزیں اسلام سے متصادم ہیں، اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، اور اسلامی جو منہج ہے اور طرز عمل یا ثقافت جو ہے اور اسلامی تہذیب جو ہے اس کے متصادم ہے، تو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ایک منٹ، میں پیچھے ایک بات کر رہا تھا وہ درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں نے کہا تھا جی محبت کے دو طریقے ہیں، ایک محبت وہ ہے جو جائز ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو ناجائز ہے۔ تو ناجائز محبت یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہٹ کر، رسول اللہ سے ہٹ کر، دین اسلام سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، اپنے والدین، اپنی اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان سب سے ہٹ کر کسی ایسی عورت کے ساتھ، مرد جو ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے، یا کوئی عورت کسی ایسے مرد کے ساتھ جو غیر محرم ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرے یا اس کا چہرہ دیکھے یا اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے۔ تو یہ چیزیں، یہ ایسا آدمی جو ہے اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے بڑھائے۔ تو کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے، کیونکہ مومن جو ہے وہ تو اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑا ہی صریح اور بڑا واضح دو ٹوک الفاظ میں، ایک تو یہی آیت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اگر آپ ناجائز محبت میں مبتلا ہیں تو یہ محبت کل کو دشمنی کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب برے دوستوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کوئی شخص برائی میں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے ہدایت مل جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہی کے راستے پہ لگا دیا۔ تو یہ وہی ہوتا ہے کہ اچھے آدمی کی صحبت جو ہے وہ آپ کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت جو ہے وہ آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوہار بھٹی کی مثال، لوہار کی بھٹی کی مثال دی اور ساتھ عطر فروش کی مثال دی۔ تو کوئی بھی مومن آدمی جو ہے وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس دن چلیں، یہ تو ایک کام ہوا کہ حکمرانوں کو کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، اس پہ جو پھول اگانے والے لوگ ہیں، پھول بیچنے والے لوگ ہیں، پھول مہیا کرنے والے لوگ ہیں، اسی طرح کارڈز، تحریر لکھنے والے، اس کی پرنٹنگ کرنے والے، اس پہ پیسہ لگانے والے، اس سے پیسہ کمانے والے، سیل کرنے والے، میڈیا میں جب آپ اس دن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک خاص لباس پہنتے ہیں جس کا تعلق بن جاتا ہے اس دن کے ساتھ، اور آپ پھول لگا لیتے ہیں، یا مطلب آپ کوئی ریڈ کلر کی کوئی پہن لیتے ہیں، ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں، تو یعنی یہ سارے وہ جو یہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو راہ ہموار کرنے والے ہیں، اس میں تعاون کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ان کی تجارت ٹھیک ہوگی؟ آپ کا جو سوال ہے یہ تھوڑا سا تفصیل کا متقاضی ہے۔ پہلی بات آپ نے کی پھولوں کی، تو پھول جو ہیں وہ صرف اس کام کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتے ہیں، اس کے دیگر بھی کئی ایک جو ہیں وہ مصارف موجود ہیں۔ تو پھول تو پورا سال ہی چلتے رہتے ہیں، لوگ پہلے بھی خریدتے ہیں اور ان کو فروخت کرتے ہیں۔ تو پھول اگر تو آپ نے اس خاص مقصد کے لیے نہیں اگائے ہیں، بلکہ ویسے آپ نے اگائے ہیں، پورا سال آپ بیچ رہے ہیں، تو پھر وہ جو اگانے والا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پھول اس دن ہی ایک بندے نے خریدے ہیں اور ایسے منچلے نوجوانوں کو بیچنے کے لیے خریدے ہیں، اور اس نے سٹال خاص طور پہ انہی کے لیے لگایا ہے، جس میں باقاعدہ اس نے لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے کہ ویلنٹائن کے حوالے سے یہاں سے پھول خریدیں، تو وہ بندہ جو کسان ہے جس کا یہ نہ مقصد تھا اور نہ ہی اس نے اس خاص دن کے لیے پھولوں کو اگایا تھا، وہ تو بری ذمہ ہے۔ جیسے انگور جو ہیں، اگر انگور کی شراب بنائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انگور اگانا ہی حرام ہو گیا۔ اگر ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک ہے، اگر وہ جو اگانے والا ہے وہ روز کے 5 من پھول اگاتا ہے جی، اچھا، اس میں سے 2 من وہ بھیج دیتا ہے منڈی پہ بیچنے کے لیے، جی، 1 من اس کے چلے جاتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اس کی گلقند بنانے کے لیے، ایک فرق۔
اچھا اگر وہ یہ کرتا ہے کہ اس دن وہ کہتا ہے کہ چونکہ آج ریٹ اچھا مل رہا ہے تو آج 5 کا 5 مانی ادھر جانے دیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس کی نیت کو ہم دیکھیں گے. اگر تو وہ بولا بالا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یوم محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ویسے اس کو ریٹ اچھا مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر وہ جان بوجھ کر وہ کہے کہ وہ تہوار آ رہا ہے اس کے لیے بلکہ پہلے سے سٹاک کرنا شروع کر دے، کئی دفعہ پھولوں کو فریج میں بھی رکھ لیتے ہیں 2 4 5 دنوں کے، وہ بالکل تر و تازہ رہتے ہیں. تو اب اگر اس کی یہ نیت ہے تو یہ پھر تعاون علی الاثم والعدوان ہو جائے گا. اسی طرح جس شخص نے خریدے ہیں اور اسپیشل اس دن کے لیے خریدے ہیں، اسپیشل ان لوگوں کے لیے خریدے ہیں، وہ بھی تعاون علی الاثم والعدوان میں شامل ہو جائے گا. یہ تو معاملہ ہے پھولوں کا. باقی رہا مسئلہ کارڈز کا، تو کارڈ ایک تو ویسے شادی کارڈ ہوتے ہیں، وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے کارڈ ہیں. اگر تو وہ باقی کارڈ چھاپ رہا ہے، اس کو فروخت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کا تجارت ہے، اس کا بزنس ہے، وہ کرے. لیکن اگر وہ خاص اس دن کے لیے کارڈ چھاپتا ہے اور ان کو بیچتا ہے تو وہ گویا کہ ان کے ساتھ شریک ہے، باقاعدہ معاون ہے. تو یہاں پر معاونت کی بنیاد پر، اب یہاں پہ ہم نیت کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے وہ کہے جی میری تو نیت نہیں تھی. اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں سامنے نظر آ رہا ہے. اب یہ کوئی جاہل آدمی نہیں یہ کام کر سکتا کہ وہ پھول بنائے اور اس کے اوپر ویلنٹائن ڈے لکھے انگلش کے اندر. یہ واضح بات ہے کوئی سوچ سمجھ والا دانشور بندہ ہی یہ چیزیں سمجھے گا. تو یہ بندہ جو ہے یہ تعاون علی الاثم والعدوان کی بنیاد پر ان کے ساتھ شریک ہے اور یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے. آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے عدلیہ کی بات کی، ہم نے حکمرانوں کی بات کی. ایک خطیب اس کا ایک سٹیج ہے اس کے پاس. ایک عام آدمی اس میں اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہے اس غیر اسلامی غیر شرعی تہوار کو روکنے میں، تو آپ کا کیا خیال ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر آدمی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق اس میں کردار ادا کر سکتا ہے. ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے کہ بیٹا یہ چیز جائز نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تہذیب کو فروغ دینا ہے، ہمیں جو ہے فحاشی اور عریانی کو فروغ نہیں دینا ہے، اور ان کو اس دن خاص طور پہ منع کرے، بلکہ ان کو باہر ہی نہ جانے دے. آج کل تو کرونا آیا ہوا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے ان کو روکے اور ان کو ان چیزوں سے منع کرے. بہانے سے روکے یا ان کو شعور دے، ان کو شعور دے کہ اس میں یہ اصل میں کیوں نہیں منانا چاہیے. جی شعور دینے والی بات تو سب سے اعلیٰ ہے کہ ان کو بتلائے باقاعدہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو بھی اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں. اور جو سربراہ مملکت ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائے اور پرنٹ پریس جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگایا کہ وہ اس طرح کے کارڈز نہیں چھاپیں گے. حتیٰ کہ جب اصول بن جائے گا، قانون بن جائے گا، تو پھر نہ کوئی پھول بیچے گا، نہ کوئی کارڈ بیچے گا، اور نہ ہی میڈیا پہ بحث ہوگی. تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ پاک دامنی اور عفت و عصمت کے جو جذبات ہیں وہ انشاءاللہ فروغ پائیں گے. چلے شیخ، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور پروگرام کا پیغام یہ ہے کہ ایک کام حکمرانوں کے کرنے والا ہے، عدلیہ کے کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور جتنے غیر اسلامی تہوار ہیں بشمول ویلنٹائن ڈے کے اس پر پابندی لگائیں. لیکن میرا اور آپ کا انفرادی حیثیت میں یہ کام ہے، میرے پاس جو پلیٹ فارم ہے میں اس کو استعمال میں لاؤں اور اس کے خلاف آواز بلند کروں. میں میڈیا میں ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، میرے پاس ممبر ہے، میں ٹیچر ہوں، تو میں اپنے طلبہ کو بتاؤں کہ یہ غیر اسلامی تہوار ہے، اس سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بچائیں. میں والد ہوں تو میں اپنی اولاد کو بتاؤں. تو میں جس حیثیت میں بھی اس معاشرے میں موجود ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اس تہوار کے آگے بند باندھنا ہے، کیونکہ یہ تہوار بے حیائی کا ہے، محبت کا نہیں ہے. محبت بڑی پاکیزہ چیز ہے اور اسلام نے پاکیزہ چیزوں سے منع نہیں کیا. یہ نام پاکیزہ استعمال ہوتا ہے لیکن عمل سارا یہ بے حیائی کا ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے. اس لیے یہ ان کا کام ہے. اور دوسری بات، اگر آپ میڈیا پرسن ہیں یا میڈیا پرسن نہیں ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ بھرپور اس کے خلاف آواز اٹھائیے. آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیجئے، آپ ایک پوسٹ لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، لکھی ہوئی پوسٹ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں تو کریے. اس لیے کہ یہی وتعاونوا علی البر ہے، ہم نے نیکی یہی ہے. وتعاونوا علی الاسم یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، اور وتعاونوا علی البر یہ ہے کہ ہم نے اس کو پھیلانا ہے، اس آگاہی دینی ہے. اور یہ میرا اور آپ کا کرنے کا کام ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک ماہ ہونے کو ہے، اس میں جب ہمارے میڈیا پہ اشتہارات چلے اور ولگر قسم کے اشتہارات، ایک صحافی جو اسلام کا علم بلند کرتا ہے اس نے اس پہ آواز بلند کی. اس نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا، لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اس پہ پیمرا نے
نوٹس دیا اور اس اشتہار کو بند کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آواز اٹھائیں تو آواز پہنچتی ہے، اگر وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں خود سے ایکشن نہیں لیتے تو مجھے اور آپ کو آواز اٹھانی ہے، ہمیں ٹرینڈ کرنا ہے، ہمیں لوگوں تک آواز پہنچانی ہے کہ یہ غیر اسلامی تہوار ہے، اسے نہیں منانا، اس سے ہم نے اپنی اولادوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس حیثیت میں کر سکتے ہوں ہم اس کے خلاف کام کریں۔ آج کا پروگرام یہی تھا۔ مجھے اور میرے مہمان جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔